شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے اور آج سے 26 یا 27 دن کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہر سال اس پر بات ہوتی ہے کہ رمضان کی کیا فضیلتیں ہیں، رمضان ہمارے لیے کتنا قیمتی مہینہ ہے۔ یہ بات ہم سب اس سے واقف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 ماہ پہلے جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو اسی وقت سے رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے، اور مشہور دعا ہے جو حضور مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، یعنی ہمیں اتنی مہلت دے دیجیے، ہماری عمر اتنی کر دیجیے کہ ہم رمضان پا لیں، اور رجب سے اس کی تیاری شروع کرتے تھے۔ رمضان کی تیاریوں کے سلسلے میں حضور ایک کام شعبان کے مہینے میں کرتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ حضور شعبان کے مہینے میں خوب کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، رمضان سے پہلے ریہرسل کے طور پہ، ہم کہہ لیں اپنے سمجھنے کے لیے۔ تو شعبان کے مہینے میں خوب روزے رکھا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کسی مہینے میں رمضان کے علاوہ اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ رمضان کی فکر تو سب کو رہتی ہے، چاند دیکھتے ہی مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، لیکن شعبان کے مہینے کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں مسلمانوں کے اعمال یہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رجسٹر، میرا اعمال نامہ جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ یہ شعبان کا مہینہ بہت قیمتی مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمارے اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال صرف ہمارے رکوع سجدے جو ظاہر میں نظر آتے ہیں، صرف یہ پیش نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ دل کی ہے، کہ جو بھی کام کیا جا رہا ہے وہ کس نیت سے کیا جا رہا ہے، اور جس کے اعمال پیش ہو رہے ہیں اس کا دل کیسا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب قیامت کا منظر کھینچا کہ قیامت میں کیا ہوگا، کون کامیاب ہوگا، کون ناکام ہوگا، تو فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جب نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، ہاں مگر وہ کہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا، یعنی صاف ستھرا دل لے کر آئے گا۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں،
اور روزوں کی فرضیت کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اور یہ بالکل 100% یقینی بات ہے کہ آج کے اس دور میں 2026 میں دنیا اپنی جس ترقی پر پہنچ گئی ہے اور گناہ کے جتنے مواقع ہو گئے ہیں، خاص طور پہ اسمارٹ فون نے اور پھر انٹرنیٹ کی دنیا نے گناہ کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہی گناہ سے بچ پائے گا، باقی کوئی گناہ سے بچ نہیں پائے گا۔ تو فرمایا کہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو روزے کی برکت سے۔ لیکن ہم اپنی زندگیوں پہ جب نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سالہ سال سے روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر کیا جس کام کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے یا نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات میں ایک بہت بڑی وجہ ہمارا دل ہے۔ دل صاف ہوگا، دل پاک ہوگا اور سچی نیت ہوگی، اسی وقت کوئی کام فائدہ دے سکے گا۔ ہم نے جو اپنے سوسائٹی میں دینداری کا کرائٹیریا بنا رکھا ہے وہ یہی ہے کہ ایک شخص جس کے چہرے پر داڑھی ہے اور وہ 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے، رمضان میں اعتکاف کر رہا ہے، حج و عمرے کو جا رہا ہے، مدرسوں میں مسجدوں میں چندہ دے رہا ہے، اور ہر 2-3 مہینے میں 3 دن اور 4 مہینے لگا رہا ہے کچھ دنوں میں، تو ہمارے نظر میں وہ دیندار ہے۔ اور ایک شخص، اب یہ ہمارے ہاں کرائٹیریا نہیں ہے کہ اس کے باقی کام کیسے ہیں، اس کا دل صاف ہے کہ نہیں، وہ حسد سے پاک ہے کہ نہیں، وہ بغض و کینے سے پاک ہے کہ نہیں، اس کی زبان کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، فیکٹری میں اپنے ملازموں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، اسکول میں ہے تو اپنے کولیگ، اپنے ٹیچر کے ساتھ اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق اس نے ادا کیے یا نہیں کیے۔ یہ چیزیں ہمارے یہاں دینداری کا کرائٹیریا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے، اس کے معاملات اچھے ہیں، ایمانداری سے حلال کاروبار کر رہا ہے، والدین اس سے خوش ہیں، بیوی بچے اس سے خوش ہیں، دوست یار اس سے خوش ہیں، لیکن اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا شریعت میں واجب ہے۔ آج چونکہ ہم داڑھی پر بات نہیں کر رہے، ورنہ داڑھی پر بھی بات ہوتی ہے۔ داڑھی رکھنا شریعت میں واجب ہے، بہت بڑا حکم ہے، داڑھی میں رکھنا گناہ کبیرہ ہے، یہ ساری چیزیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں دینداری اور بے دینی کے کرائٹیریا پر، کہ ایک شخص سارے اچھے کام کر رہا ہے لیکن اگر اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، یا وہ مولانا صاحب کو آ کر مدرسے کے لیے چندہ نہیں دے رہا ہے، یا پھر وہ جماعت میں وقت نہیں لگا رہا ہے، تو پھر ہمارا عام ذہن جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دنیا دار ٹائپ کا آدمی ہے جو تھوڑا بہت دین کے کام بھی، یعنی نماز پڑھ لیتا ہے، باقی یہ ہے دنیا دار۔ تو یہ جو کرائٹیریا ہے ہمارے یہاں، اس نے بڑا بیڑا غرق کیا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم مسجد تو آ رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کا جو کام اللہ بتلا رہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برے کاموں سے اور فحاشی سے روکتی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن غلط کام ہم سے نہیں چھوٹ رہے ہیں۔ روزے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ روزے کا مقصد ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہو۔ ہم روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری نیت نہیں ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مسجدوں کو ہم نے بھر دیا، 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے، رمضان میں خوب تلاوت کر لی، تراویح پڑھ لی،
تو ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا. یہ وہ بھول ہے، یہ وہ چوک ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگیاں رمضان کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود بدل نہیں رہی ہیں. شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ رمضان کی تیاریوں کا مہینہ ہے. اس میں اپنے آپ کو رمضان کے لیے پریپیئر کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے. تو رمضان کی تیاریوں میں جہاں ایک طرف ہم اپنے گھروں کی صفائی کرائیں گے، بعض جگہوں پر گھروں میں پینٹ ہوگا، عید کی تیاریوں کے لیے رمضان کا راشن پانی وغیرہ گھر میں لا کر جمع کیا جائے گا. فیکٹری والے رمضان میں اپنے کام کاج کا شیڈیول بنا رہے ہوں گے کہ ہمیں آفس میں کتنا وقت دینا ہے. حفاظ کرام قرآن یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں. مسجدوں کا شیڈیول تیار کیا جا رہا ہے کہ نمازوں کی ٹائمنگ کیا ہوگی، کتنے دن کی تراویح ہوگی. جس طرح رمضان کی یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں، اس سے زیادہ ضروری تیاری ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اگر رمضان سے اور روزوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، ہم اپنے دلوں کی صفائی کریں. شعبان کے مہینے میں دل کی خرابی میں ایک بہت اہم چیز ہے جو ہر گھر میں، ہر سوسائٹی میں موجود ہے، اور اس سے پڑھے لکھے لوگ ہوں یا بغیر پڑھے لکھے ہوں، دیندار کہے جانے والے لوگ ہوں یا بے دین سمجھے جانے والے لوگ ہوں، سب اس بیماری میں مبتلا ہیں. اور وہ ہے آپسی رنجشیں، آپسی لڑائی جھگڑے. ان لڑائی جھگڑوں نے ہمارے سماج کو اور ہمارے معاشرے کو دینی ترقی سے روک دیا ہے. گھروں میں ہم دیکھیں تو سگے بھائیوں میں جھگڑے، چچا بھتیجے میں جھگڑے، ساس بہو کے، نند بھاوج کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے. اور اب تو چونکہ قیامت قریب ہے تو اولاد اور والدین کے جھگڑے ہیں. ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو. یعنی ہر مسلمان کی مغفرت کی جاتی ہے سوائے اس شخص کے کہ جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کینہ ہو. کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مؤخر رکھو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہے، کینہ ہے، سب کی مغفرت کی جا رہی ہے، لیکن ان لوگوں کی مغفرت اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کینہ رکھے ہوئے ہیں. اور فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تک یہ اپنے دل صاف نہ کر لیں تب تک ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں، ان پر کوئی رحمت کی نگاہ نہیں ہوگی، ان کی بخشش نہیں ہوگی، ان کی مغفرت نہیں ہوگی. ہم اندازہ لگائیں کہ آج ہم میں سے کون ہے جس کا اپنے کسی مسلمان بھائی سے دل میں کینہ نہیں ہے، کسی سے بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے، کینہ نہیں. آج صورتحال تو یہ ہے، مجھے معاف کیجیے گا، کہ آج دینداروں میں آپس میں اپنی اپنی دینداری کے باوجود ایک دوسرے سے جھگڑے موجود ہیں، لڑائیاں موجود ہیں، کینہ موجود ہے. دینی کام کرنے والوں کے اندر جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، ہم اتنے مدرسے چلا رہے ہیں اور ہم اتنے مکتب چلا رہے ہیں اور ہم اتنی جماعتیں لے کر جا رہے ہیں. دینی کام کرنے والوں کے اندر آپس میں کیا ایک دوسرے کے لیے دل صاف ہے؟ رمضان المبارک سے پہلے ہم میں سے ہر شخص کو، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی، اپنے دل کا اس حوالے سے جائزہ لینا ہے کہ رمضان سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے. کسی سے بھی ہماری لڑائی ہے، ہمارا جھگڑا ہے، 4 دن کی زندگی ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور ایمان والوں کے ساتھ تو ایک پلس پوائنٹ یہ لگا ہوا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کئی گنا بڑھا کر اجر رکھا ہے. بھائی جس کے دل میں ایمان نہیں ہے
جو اللہ پر، نبی پر، قرآن پر، قیامت کے دن پر، حساب کتاب پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اگر کسی بات پر جھگڑا کرے اور ناراضگی رکھے اور بات چیت بند کر دے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کل جہان بس یہی زندگی ہے، اس کی ساری دنیا یہی ہے، یہ 50 60 70 سال کی زندگی۔ ظاہر ہے اس میں اگر اسے کوئی چیز نہیں مل سکی تو اس کا ناراض ہونا بنتا ہے۔ لیکن جن کے دل میں آخرت کا یقین ہے، حساب کتاب کا یقین ہے، جنت جہنم کا یقین ہے، اور جو یہ مانتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ تو چند دن کی زندگی ہے، ان کو اگر کوئی چیز نہ مل سکے، کوئی ان کی حق تلفی ہو جائے، کوئی ان کا دل دکھا دے، تو ظاہر ہے جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں اس سے 10 گنا اور 50 گنا اور 100 گنا بڑھ کر وہاں مل جائے گا، تو ہمارے لیے دوسرے کو معاف کر دینا کتنا آسان ہو جائے گا۔ تو شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاریوں کے سلسلے میں پہلی چیز تو یہ ہے، کسی سے بھی ہماری لڑائی ہو، ہمارا جھگڑا ہو، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، ہم کو آج یہاں سے یہ طے کر کے اٹھنا ہے، ہماری غلطی ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے سامنے والے کی غلطی ہے، لیکن ہم اگر چاہتے ہیں کہ رمضان میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری مغفرت ہو جائے اور روزوں کا ہمیں فائدہ مل جائے، تو ہمیں اس حوالے سے اپنے دلوں کو صاف کرنا پڑے گا۔ اور پھر دل کی صفائی کا مطلب صرف بات کر لینا نہیں کہ فلاں سے ہمارا جھگڑا ہے تو ہم اس سے بات چیت کرنا شروع کر دیں، یہ ایک اسٹارٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن دل کی صفائی کا مطلب یہ ہے کہ دل سے بغض اور کینے کو نکالا جائے، دل کو صاف کیا جائے کہ نہیں ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا، اب دل بالکل صاف ہو جانا چاہیے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، خواتین کو دیکھا ہے اپنے گھر میں کہ کسی کی طرف سے انہیں کوئی تکلیف پہنچی، وقتی طور پر انہیں ناراضگی ہوئی، 2 4 باتیں کہہ دی اور وہ فوراً دل کو صاف کر دیا، ہم نے کہہ دیا کام ختم، اب دل صاف، آخرت میں ہم نے معاف کر دیا، اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو ایسے جن کے اندر معاف کر دینے کی عادت پڑ جاتی ہے اور دل میں رکھنے کا مزاج نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کو ہمیشہ خوش نظر آئیں گے، ہر کسی سے خوش نظر آئیں گے، اور جو بات بات پر برا ماننے اور چیزوں کو دل میں رکھنے کے عادی ہوتے ہیں وہ آپ کو خوش نظر نہیں آئیں گے۔ تو دل کی صفائی کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں کسی سے بھی اپنے دل میں کینہ نہیں رکھنا ہے، بغض نہیں رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کر دی ہو سکتا ہے کہ کسی نے ہم کو جو بات نہیں کہنی چاہیے تھی وہ کہہ دی ہو سکتا ہے کسی نے 4 لوگوں کے بیچ میں ہماری بے عزتی کر دی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے واسطے اپنے فائدے کے لیے ہمیں رمضان سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لینا ہے۔ اسی طرح حسد ہے، کسی کی کامیابی کو دیکھ کر، کسی کی ترقی کو دیکھ کر، کسی کو خوش دیکھ کر دل میں جلن محسوس کرنا، حسد محسوس کرنا، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ حسد بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے انسان کو اندر سے کھا جاتی۔ جس آدمی کے اندر حسد کا مزاج پیدا ہو گیا، دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر ٹینشن لینا کہ وہ اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے، وہ آدمی خود کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا، اس کی پوری زندگی سے کمپٹیشن میں نکل جائے گی اور وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اور پھر آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی۔ حسد کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو کسی سے حسد کرنا، ویسے بھی ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں، گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، لے دے کے تھوڑی بہت نیکیاں ہیں اور یہ حسد انہیں بھی کھا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں کچھ امیدیں تھی کہ کچھ اچھے کام ہم نے کیے ہیں، لیکن جب آنکھ بند ہوئی تو پتہ چلا کہ ہمارا رجسٹر تو بالکل بلینک ہے، خالی ہے۔ تو حسد سے بچنا ہے۔ اگر کسی کے دل میں، ہر آدمی اپنے نفس کا جائزہ لے، اپنے دل کا جائزہ لے اور غور کرے کہ ہمیں
اگر کسی سے پرابلم ہو رہی ہے تو اس پرابلم کا ریزن کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی ترقی، اس کی کامیابی دیکھ کر اس کو لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں، اس کی بڑی بات سنی جاتی ہے، اس کی بات کی بڑی اہمیت ہے، اس کو اتنی عزت ملتی ہے، کہیں یہ دیکھ کر تو ہم اندر اندر اس سے دشمنی نہیں کر رہے ہیں، اس نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، پھر بھی اس کے لیے ہمارے دل میں نفرت ہے، تو اس کا ریزن کیا ہے؟ اگر ہے کسی کے دل میں یہ بیماری تو آج یہاں سے یہ طے کر کے اٹھیں کہ اس بیماری کو دور کریں۔ اسی طرح دل کی بیماریوں میں ایک بڑی بیماری تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، خود کو اچھا سمجھنا، خود پسندی، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ تکبر ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اندر نہیں ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن تکبر کا کچھ نہ کچھ ذرہ ہر کسی کے اندر ہوتا ہے، اسے سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ ہر آدمی خود محسوس کر سکتا ہے کہ یہاں پر میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، میں یہ ریئیکشن کیوں دے رہا ہوں، اپنے آپ کو ذرا سا الگ دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا دکھانے کے لیے۔ تو یہ جو تکبر کی بیماری ہے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ بیماری پتہ بھی نہیں چلتی ہے، ایک دم سے آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا یہ تو بہت بڑا کینسر تھا جو زندگی میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور ہمارے اندر موجود تھا۔ آج کی ڈیٹ میں 90% جھگڑوں کی بنیاد تکبر ہوتی ہے کہ مجھے ایسا کہہ دیا، میرے ساتھ ایسا کر دیا، یہ ہے تکبر میں۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کبر ہے، بڑائی ہے، کبریائی ہے، یہ خالص اللہ کے لیے ہے، خالص بڑا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، کوئی حیثیت نہیں۔ تو فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ بڑائی صرف اللہ پر جچتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑائی میری چادر ہے، اگر کوئی اسے چھیننے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سخت معاملہ فرمائے۔ بڑائی کئی طرح کی ہوتی ہے، ہم میں سے جو لوگ 5 وقتہ نمازی ہیں، اگر کوئی بے نمازی مل جائے تو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا کہ ارے یہ تو ٹھیک آدمی نہیں ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، اس کو دیکھو۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، کمپٹیشن ہوگا کہ ہم نے تو 10 قرآن مکمل کر لیے، تم نے 5 ہی کی، ارے ہم تو تم سے بڑھ گئے۔ ایک ہے کہ نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا تو اچھی بات ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کر لیں، ایک یہ کہ اس کی بنیاد پر خود کو اچھا سمجھنا کہ ہم تو 27 دن کی تراویح پڑھ رہے ہیں، ہم تو پورے مہینے تراویح پڑھتے ہیں، ہم نے تو سارے روزے رکھ لیے، اور پھر جو نہیں رکھ رہا ہے اس کو اپنے سے کم تر سمجھنا۔ اسی لیے کہا گیا کہ گناہ کو برا سمجھو، گنہگار کو نہیں، گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے، اللہ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم نے یہ کام کر لیا، ہمارے بھائی کو یہ توفیق نہیں مل سکی تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ توفیق دے دے۔ ہم نے اپنی محنت سے کچھ اچیو نہیں کیا، کچھ حاصل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کتنے بندے ہیں، کتنے ہی مسلمان ہیں جو جمعہ کی نماز بھی پڑھنے نہیں آتے ہیں، بہت سارے، وہ بھی انسان ہم بھی انسان، وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، تو ہمیں مسجد تک لانے والا کون ہے؟ ہمارے دل میں یہ بات ڈالنے والا کون ہے؟ کتنے ہی، بلکہ میجورٹی ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتی، تو ہم ہی کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے سامنے کھڑا کرنا صبح کے وقت پسند کرتے ہیں، کسی کو نہیں کرتے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرنا ہے وہ شکر ادا کرے، اور جو بیچارے نہیں آ پا رہے ہیں ان کے لیے فکر کرے، یہ ہے کام۔ اسی طرح رمضان المبارک سے پہلے ہم میں سے ہر شخص کو اس پر غور کرنا ہے کہ ہم نے کسی کا حق تو نہیں مان رکھا ہے۔
فرمایا گیا کہ سارے گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کے حق تلفی کی ہے، تو جب تک وہ انسان معاف نہ کر دے تب تک اللہ کیا معافی نہیں ہوگی۔ کل میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، سارے گناہوں کو، لیکن اگر کسی بندے کا حق مارا ہوگا تو جب تک وہ حق نہ دلوا دیا جائے اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ آج حق تلفی کی بہت ساری شکلیں، مہر نہ ادا کرنا بھی حق تلفی ہے۔ یہ جو مہر ہے، شادی میں بیوی کا مہر مانا جاتا ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے اور اسے ادا کرنا ایک ذمہ داری ہے۔ مہر معجل یعنی نقد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوراً ادا کر دینا، اور مہر معجل ادھار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ دنوں میں ادا کرنا۔ لیکن اس میں یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جب ادھار مہر رکھا جا رہا ہے تو اس میں دن طے ہونے چاہیے کہ کتنے دن کے اندر ادا کریں گے۔ بہت ساری جگہوں پر ہم نے بھی نکاح پڑھایا، یہ مسئلہ ذہن میں نہیں رہا۔ جب ادھار ہم لکھتے ہیں کہ مہر ادھار ہوگا تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ 1 سال کے لیے۔ کوئی قرض ایسا بتائیے کہ جس میں دن نہ طے کیے جاتے ہیں۔ آپ بتائیں کسی کو اگر آپ ادھار دیں تو یہ طے کرتے ہیں نا کہ بھائی کتنے دن میں واپس کرو گے۔ کسی سے ادھار لیں تو بھی طے کرتے ہیں کہ بھائی ہم 3 مہینے میں، 1 سال میں، 1.5 سال میں واپس کریں گے۔ اور یہ ایک ایسا ادھار ہے کہ بس لکھ دیا اس میں ادھار، پتہ چلا پوری زندگی گزر گئی، مہر ہی نہیں ادا کیا۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ مہر اس وقت کا ادا کیا جائے گا جب طلاق یا خلا کا موقع آئے گا۔ نہیں، مہر ایک ذمہ داری ہے۔ اگر شادی ہو چکی ہے اور اب تک مہر ادا نہیں کیا اور ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے تو ہم نے ایک حق روک رکھا ہے، اور اگر ایک ساتھ مہر ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا ادا کرنا شروع کر دیں، ہر مہینے کی سیلری سے کچھ دینا شروع کر دیں اور بتائیں کہ یہ تمہارے مہر کا ہے۔ یہ بھی ایک حق تلفی ہے۔ بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا، بہت بڑی حق تلفی ہے۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر بھائیوں نے بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا ہے تو ان کا ہر لقمہ حرام کا ہے، کیونکہ وہ سب میں ملا ہوا ہے۔ بسا اوقات والدین بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی بیٹی کی شادی میں بہت خرچ کر دیا اور وہ تو اب سسرال چلی ہی گئی ہے، اس کا تو گھر ہے، ٹھکانہ ہے، لڑکے کو دے دو۔ اور بسا اوقات بھائی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی بہن کو بیاہ دیا، اب اس کے شوہر ہے، گھر ہے، اس کی زندگی تو بنی بنائی ہے، اصل تو مسئلہ ہمارا ہے، ہمیں بیوی بچوں کا خرچہ اٹھانا ہے، ہمیں گھر چاہیے، تو سارا جتنا والدین سے بچا ہے سب خود رکھ لو۔ حرام اور ناجائز ہے۔ جن لوگوں نے اپنی بہنوں کا حصہ اب تک نہیں دیا اور دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے، انہیں رمضان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ان کی نمازیں ان کی اس گناہ کو معاف کروا سکیں گی، نہ ان کے روزے معاف کروا سکیں گے۔ اسی طرح بہت سارے چچا ہیں جنہوں نے اپنے بھتیجوں کا حق مار رکھا ہے۔ 2 بھائیوں نے مل کر کاروبار شروع کیا، بڑے بھائی کی زیادہ محنت تھی، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھایا لکھایا، پھر ساتھ میں کاروبار جوائن کرا لیا۔ اب دونوں نے طے نہیں کیا کہ ہم دونوں کا حصہ کتنا ہے، یہ ایک بڑی غلطی کی، بس ایسے ہی لگا لیا، ساتھ میں کاروبار کرنے لگے۔ اب بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، اب اصولی طور پر بڑے بھائی کا جتنا حصہ تھا اس کی اولاد میں وہ بٹنا چاہیے، اس کی بیوی کو ملنا چاہیے، اس کے بچوں کو ملنا چاہیے، لیکن حصہ طے ہی نہیں کیا تھا۔ پتہ چلا چھوٹے بھائی ہڑپ کر کے بیٹھ گئے کہ ہم 2 بھائیوں کا کاروبار تھا، اب تو اصل ہم مالک ہیں اس کے، جتنی ہماری مرضی ہوگی اتنا دیں گے ہم بھتیجوں کو اور بھتیجی کو۔ یہ بہت بڑی حق تلفی ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ یاد رکھے کہ پھر اسے رمضان کی نیکیوں سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح والدین کے حقوق ہیں۔ اگر کسی کے والدین اس سے ناراض ہیں، ناخوش ہیں، تو جب تک والدین کو راضی نہیں کر لیں گے اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوگا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں گھر میں اپنے والدین کو ناراض کر رکھا ہے اور آ کر شب قدر میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ارے بھائی، ایسی دعائیں قبول ہی نہیں ہوں گی، پہلے جا کے والدین کو راضی کرو۔ ممکن ہے
کہ وہ بھی انسان ہے، ان سے بھول چوک ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، لیکن جب تک وہ کھلے دل سے معاف نہیں کر دیں گے تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اسی طرح بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، اگر بیوی ہے تو شوہر کے حقوق ہیں۔ ہم نے نہ جانے رات دن ہم کتنے لوگوں کی غیبتیں کرتے پھرتے ہیں، ان کے حقوق ہیں۔ اگر کسی مسلمان کی غیبت ہم نے کی ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، ان کے اندر تو یہ عیب ہے، فلانے ایسے، کسی کی برائی سے تذکرہ کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ غیبت کرنے والے ایسے ہیں گویا وہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تب بھی غیبت ہوگی؟ آپ نے فرمایا تبھی غیبت ہوگی، اگر برائی نہیں ہے تب تو وہ بہتان ہو جائے گا، الزام تراشی ہو جائے گی، جھوٹا الزام ہو جائے گا۔ اور یہ بیماری ہر کسی کے اندر کم یا زیادہ موجود ہے کہ بیٹھے ہیں، اگر گھروں میں ہیں تو عورتیں ساس بہو کی برائی کر رہی ہیں، ان کی برائی کر رہی ہیں، ان کی برائی کر رہی ہیں، عورتیں جمع ہیں اور وہ برائی چل رہی ہے۔ اور مردوں میں بھی یہ بیماری موجود ہے، چار لوگ جمع ہیں، فلانے ایسا کرتے ہیں، فلانے کے اندر یہ برائی ہے، فلانے کے اندر یہ عیب ہے، کوئی فائدہ نہیں اس ڈسکشن کا، لیکن ہو رہا ہے غیبت ہے اور حق تلفی ہے۔ جس کا ہم نے اس لائن سے حق تلفی کی ہو رمضان سے پہلے اس کو بتائے بغیر کہہ دے بھیا تمہارا جو بھی حق ہمارے اوپر ہے تم اسے معاف کر دو۔ تو جب تک حق تلفی کا کفارہ نہیں ہوگا، حق ادا نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک رمضان سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، ہم انشاءاللہ اس پر اگلے جمعہ میں بات کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔